بڑی توجہ طلب بات ہے. تو جس کی شادی ہوتی جوانی کی توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں، جس سے شادی ہوتی ہے اس کی بھی توانائیاں پورے عروج پر ہوتی ہیں. تو ان کے ہاں جو پہلی اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی بے شمار خوبیاں اور صلاحیتیں اپنے وجود میں لے کر پیدا ہوتی ہے. کہیے سبحان اللہ. بڑی خاص بات ہو گئی. اب رب نے بلا مثال و تشبیہ اللہ نے جسے سب سے پہلے بنایا، بھئی جسے اللہ پریفرنس دے رہا ہے وہ تو ہر چاہت پہ قادر ہے. چاہتا تو سب سے آخری کو پہلے بنا دیتا. کوئی اسے پوچھنے والا؟ بولیے. وہ چاہتا تو درمیان والے کو پہلے کر دیتا، پہلے والے کو درمیان میں کر دیتا، درمیان والے کو آخر میں کر دیتا. لیکن حسین نے جس کو پریفرنس دی ہے وہ کون ہے؟ بھئی سب باتیں خدا سے نہیں پوچھتے، آئیے اسی تخلیق اول سے پوچھتے ہیں کہ ہر شے جس کو شے کا نام دیا گیا، جس کے پیچھے منشائے پروردگار عالم تھی، اس شے کے بننے سے پہلے جو رب کی اولی چاہت تھی، شے کا معنی ہی چاہت ہے. کہ یہ سبحان اللہ. یا اللہ تو کائنات کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ساری کائنات کو بنانے سے پہلے یہ تو بتا تیری چاہت اول کون ہے. تو نبی کائنات مدینے کے تاجدار 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کے امام نے اعلان فرمایا کہ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو، یہ خاص راز ہے رب کا. اور میرا رب کہتا ہے الانسان سری وانا سرہ، میں اس انسان کا بید ہوں، انسان میرا بید ہے. ارے بشر بات کی بات ہے. رب نے جسے انسانیت کا مرتبہ عطا فرمایا، صورت عطا فرمائی، رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے پوچھو، میں بننے والا سب سے پہلا ہوں کہ رب کائنات نے سب سے پہلے مجھ محمد کا نور بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. بلند آواز سے کہیے ذرا. ہاں یہ بات سمجھیے کہ ہماری سبحان اللہ یہ اس طرح نہیں ایسی بات نہیں ہے. سبحان اللہ کا بڑا درجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کہنے سے زبان بھی پاک ہو جاتی ہے. پھر زبان ادھر ادھر کی لغویات نہیں بکتی، بے مقصد باتیں نہیں کرتی. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جو کسی کو عادت ہو جائے اللہ اس پر دوام عطا فرما دیتا ہے. سب سے پہلی تخلیق محمد مصطفیٰ، نور مصطفیٰ. اور اب دیکھیے ہر شے اپنی خوبی کو بیان کرتی ہے. ایک مقولہ ہے کہ ہر چیز وہی بیان کرے گی جو اس کی خاصیت ہے. آپ ایک خربوزے کا پھل پکڑ کر اس سے آم کی خوشبو سونگھنا چاہیں سونگھ سکتے ہیں؟ نہیں. اور خربوزے کی خوشبو آپ آم سے سونگھنا چاہیں آئے گی؟ نہیں. ہر شے اپنی کمال و خاصیت کو بیان کرتی ہے. اب رب نے سب سے پہلی تخلیق نور محمد مصطفیٰ کو ٹھہرایا اور اعلان بھی کس نے کیا؟ خود محبوب نے کیا. اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے تخلیق میں جسے اول رکھا ہے. کہیے سبحان اللہ. تخلیق میں پروردگار عالم نے جسے اول رکھا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے. تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرما دیا. حضور اولین تخلیق. پھر سنیے ذرا، تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جا رہا ہوں. حضور سب سے پہلی تخلیق
تیسری مرتبہ جملہ دہرا رہا ہوں، حضور سب سے پہلی تخلیق۔ اب رب نے اپنی پہچان کے لیے خلق کو پیدا کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ خلق میں سب سے پہلے ہے نور مصطفیٰ، اور رب کی پہچان کا سب سے پہلا ذریعہ بھی نور مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یقین کیجئے معرفت پروردگار عالم کما حق ہو حاصل ہو ہی نہیں سکتی کہ رب نے اپنی پہچان کے لیے جسے سب سے پہلے پیدا کیا وہی تو سب سے پہلا ذریعہ ہے قرب خدا کا، معرفت خدا کا، عرفان خدا کا، اللہ تک رسائی کا۔ اب کوئی حضور کو چھوڑ کر، رب کی پہلی چاہت کو چھوڑ کر رب کو تلاش کرنا چاہے اسے خدا مل سکتا نہیں۔ آئیے ایک ایسی ہستی کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب تخلیقات اپنے مدارج کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچی کہ آواز قدرت آئی، جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، ہم اس مٹی سے اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک آیا، دو آئے، تین آئے، پلٹ گئے، چوتھا آیا، زمین روئی، وہ نہیں پلٹا۔ اپنے ملکوتی ہاتھ سے اس نے زمین کی تمام خصیتیں رکھنے والی مٹی اٹھائی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تمام خصیتیں رکھنے والی مٹی اٹھائی، جا کے پروردگار عالم کے ہاں اپنے مقام معلوم پر پیش کر دی۔ اب مٹی اس کو رب لم یزل نے منگوایا، پھر مٹی کا مزاج پانی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ رب چاہتا تو مٹی کو گوندنے کے لیے شہد منگوا لیتا، اللہ چاہتا تو مٹی کو گوندنے کے لیے دودھ منگوا لیتا، لیکن پروردگار عالم نے نہ شہد منگوایا، نہ دودھ منگوایا، نہ کوئی اور لیکوڈ منگوایا۔ کیا منگوایا؟ پانی۔ کیا منگوایا؟ پانی منگوایا۔ اب ایک طرف رکھ دیا پانی، ایک طرف رکھ دیا مٹی، اور اللہ ان دونوں کو ملانا چاہتا ہے۔ فرشتے حیرت سے تکتے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم کیا کرنے جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، میں اس کی تیاری کروا رہا ہوں۔ آرڈر میرا ہے، کام کرنے والے کارندے تم ہو، میں جیسے جیسے چاہتا ہوں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ مٹی آ گئی ہے، پانی بھی آ گیا ہے، پروردگار مٹیریل آ گیا ہے۔ رب نے فرمایا اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب پیچھے صاحبان ذرا توجہ کیجئے، ایک سائنس کے حوالے سے اہم بات کرنے لگا ہوں۔ انسان کی مٹی کہاں سے منگوائی گئی؟ بولیے، زمین سے۔ اور کہاں پر منگوائی گئی؟ آسمان پر۔ کہاں پر؟ اب یہ مٹی زمین سے آسمان پر منگوائی گئی، یعنی اس مٹی میں خاصیت ہے کہ یہ زمین سے آسمان تک جا سکتی ہے۔ توجہ، جا سکتی ہے۔ پھر مٹی منگوا کے رکھی، پانی منگوایا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے دستے قدرت سے ایک پیکر بنایا، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ سوال تھا کیا بنا رہا ہے؟ فرمایا زمین کے لیے نائب بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہے اسسٹنٹ۔ سیالکوٹ میں بیٹھتا ہے کمشنر، پسرور میں اس کا بیٹھتا ہے نائب۔
جسے کہتے ہیں اسسٹنٹ. رب نے فرمایا میں اپنا اسسٹنٹ بنا رہا ہوں. اسسٹنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی کام کرے جسے میں اس سے کرواؤں. اور یاد رکھے ہماری دنیا میں جتنے نائب ہیں، اسسٹنٹ ہیں، یہ پورے اختیار تب رکھتے ہیں جب کل اختیار والا نہ رہے. جب کل اختیار والا نہ رہے. مثال کے طور پر کمشنر اگر اپنی سیٹ پر نہیں ہے تو کمشنر کا کام کون کرے گا؟ اس کا اسسٹنٹ کرے گا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ رب نہ ختم ہونے والا، نہ غائب ہونے والا، نہ جانے والا. یا اللہ تو واجب الوجود ہے. تو ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ موجود ہے. اب یہ تو بتا، جب تو کہیں جانے والا نہیں، نہ تیرے لیے نیند ہے کہ تو سویا ہو کوئی تیرے کام کرے، نہ تیرے لیے اونگ ہے کہ تو غفلت میں ہو کوئی کام کرے، نہ تیرے لیے موت ہے. اب یہ تو بتا کہ تو جب کہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، تو تجھے اسسٹنٹ کی کیا پڑی؟ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں، سنیے جملہ دے رہا ہوں. نبی کائنات کے میلاد میں آنے والوں، رب کائنات نے فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سامنے نہیں آ سکتا، میں اس کو بنا کے تمہارے سامنے کروں گا کہ جس میں میں نے اپنی بے شمار طاقتیں رکھی ہوئی ہیں. جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اللہ مرنے والا، اس حوالے سے اسسٹنٹ کی ضرورت. اللہ غائب ہونے والا، اللہ کمزور ہونے والا، ضعیف ہونے والا، اپنے کام سے روگردانی کرنے والا. اب سمجھ آئی کہ رب نے خلیفہ بنایا تو کیوں بنایا؟ اللہ نگاہ میں نہیں آتا، اللہ کو کوئی دیکھ سکتا نہیں. اب یہ مراحل آگے چلے. یہ مقام آ گیا بشریت کی ابتدا کا. جب بشریت کی ابتدا کا مقام آیا، فرشتوں نے اعتراض کر دیا. کیوں؟ ہم تیری تحمید کے لیے، تقدیس کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیرا نام جپنے کے لیے کافی نہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا ابھی تو بنا ہے، آؤ ذرا تازہ تازہ. کہیں یہ نہ کہنا کہ اس کو بنے 10 سال ہو گئے ہیں، اس نے گھوم پھر کے دیکھ لیا ہوگا. فرمایا آؤ ابھی یہیں پر بتا دیتا ہوں کہ جسے میں اپنا اسسٹنٹ بنا رہا ہوں اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. پروردگار عالم نے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا. علم کون دیتا ہے؟ بولیے بولیے، کون عطا فرماتا ہے؟ اور یاد رکھیے انبیاء جیسا علم غیر نبی کے پاس ہوتا، بولیے بولیے ذرا، غیر نبی کے پاس انبیاء جیسا علم ہوتا نہیں. انبیاء علم کی معراج پر ہیں. اب یہ بشریت کی بنیاد ہے، یہ بشریت کی پہلی پروڈکٹ ہے. نام ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام. رب کائنات نے مکان بنا دیا. اب فرشتے دائیں بائیں پھر رہے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کبھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا بن گیا، کبھی دائیں طرف سے دیکھتے ہیں یہ کیا بنا دیا، کبھی پیچھے سے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں سے دیکھتے ہیں. گھوم پھر کے دیکھ رہے ہیں. ایک نے جسارت کی، وہ منہ کے سوراخ سے اندر داخل ہو گیا اور گھوم پھر کے باہر نکلا. فرشتوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا اس مکان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آواز قدرت آئی تجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے، ہم نے جو مکان بنایا ہے اس کو نور محمد مصطفیٰ سے ہم روشن کرنے والے ہیں. نور مصطفیٰ رب لم یزل نے جناب آدم کی پیشانی میں رکھا. ہائے ہائے ہائے، نور مصطفیٰ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. اب فرشتے اس نور کو دیکھنے کے لیے
दीवानावार घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं कि इस नूर को देखें देखें देखें। अब फरिश्तों का ये ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखी, कहा मौला ये क्यों बढ़ बढ़ के मुझे देख रहे हैं? रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, पहले ये तुझे घूम फिर के देख रहे थे, अब मुसलसल जो तेरे चेहरे को तके चले जा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि तेरी पेशानी में मैंने अपने महबूब का नूर सजाया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसकी परवरदिगार आलम ये देखे, और मैं अमीने नूरे मुस्तफ़ा हूँ, मैं ना देखूं, मुझे भी दिखा। अल्लाह ने फरमाया तुझे भी दिखा देते हैं। परवरदिगार ज़ाहिर फरमा, रब्बुल आलमीन ने नूरे मुस्तफ़ा जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों के नाखनों में ज़ाहिर फरमाया। जब नूरे मुस्तफ़ा को चमकते देखा तो ना किसी इधर से, ना किसी उधर से, ना किसी दाएं से, ना बाएं से, कहीं से फतवा नहीं पूछा। जनाब आदम ने उस नूर को चमकते हुए देखा तो बेख्तियार दिल के मुफ्ती ने फैसला दिया कि आदम देर न करो, नूरे मुस्तफ़ा का जलवा है, अपने नाखनों को चूम कर आंखों से लगा लो। कमाल है, क्या शान है नूरे मुस्तफ़ा। अब देखिए, मैं कह रहा हूं तख्लीक कायनात में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रब्बे कायनात ने अपने महबूब का जिक्र नहीं किया। हुजूर रब की पहचान, पहली पहचान, और हुजूर रब के पहले जाकिर। कहिए सुभान अल्लाह। एक और मतलब समझाना चाह रहा हूँ, हुजूर मेरे रब के पहले जाकिर हैं। मेरे नबी से पहले कोई भी अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं था। तवज्जो कीजिए। और अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब एक मर्तबा अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह आपको कितनी मर्तबा कहता है? मेरे बंदे बता, लब्बैक या अबदी। आप एक मर्तबा अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह आपको 70 मर्तबा आवाज़ कुदरत देता है। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से जरा भाई एक मसला समझाना चाहता हूँ। मैंने एक आयत पढ़ी हुई है, मैंने उसके दामन तक पहुँचना है। आप जब एक मर्तबा अल्लाह कहते हैं, जवाबन अल्लाह आपको कितनी मर्तबा आवाज़ कुदरत से पुकारता है? 70 मर्तबा पुकारता है। और कायनात में सबसे पहले किसने पुकारा अल्लाह को? जिब्राइल ने? नहीं। इसराफील ने? नहीं। इजराइल ने? भाई नहीं। रब को सबसे पहले किसने? भाई चांद सूरज सितारों ने अल्लाह का जिक्र किया होगा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो जमीनों और आसमानों में है वो सब अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो जर्रों ने पहले जिक्र किया होगा या चांद सितारों ने पहले जिक्र किया होगा? बिल्कुल गलत ख्याल है भाई। रब ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को बनाया था और सबसे पहले रब को रब कहने वाला मोहम्मद मुस्तफा का नूर था। सुभान अल्लाह। अब याद रखिए, जो जितना अल्लाह का जिक्र करता चला जाएगा परवरदिगार आलम उतना ही उसका भी जिक्र बुलंद करेगा। भाई ये बुलंदी ही तो है। मैंने कहा या अल्लाह, उसने कहा लब्बैक या अबदी, फिर मैं पुकारा या अल्लाह, उसकी तरफ से 70 मर्तबा जवाब आया लब्बैक या अबदी। फिर मैंने कहा पुकारा परवरदिगार आलम, मैं तेरा नाम लेता हूँ अल्लाह, तू अल्लाह है, तू कदीम है, तू परवरदिगार आलम है, तू रब्बुल आलमीन है, तू मुंतकिम है, तू कादिर है, तू करीम है, तू शाफी है, परवरदिगार तू गाफिरु ज़ंब है, परवरदिगार तू गफ्फार है, तू सत्तार है, तू जब्बार है। तो जो मैं पुकारता चला गया, तू वो उसको 70 से ज़रब दे के मेरा जिक्र करता चला गया, मुझे पुकारता चला गया। अरे तेरा जिक्र आज शुरू हुआ है, मेरा जिक्र करना आज शुरू हुआ है, मोइनुद्दीन का जिक्र करना यहाँ पे शुरू हुआ है, अली हजवेरी का जिक्र करना यहाँ पे शुरू हुआ है, हजरत शेख याकूब हैबतपुरी का जिक्र करना यहाँ से शुरू हुआ है, हजरत गुलाम नबी का जिक्र करना यहाँ से शुरू हुआ है, सैयद सरदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र
کرنا، رب رب پکارنا یہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن میرے نبی کا ذکر یہاں سے شروع نہیں ہوا بلکہ وہاں سے شروع ہوا ہے جہاں صرف ایک خدا تھا، یہ نور مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، جو ہم رب کا ذکر کریں، رب بدلے میں بڑھا کر ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اب اس اصول پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذاکر اول ذات رب لم یزل ہیں، میرا نبی اپنے رب کا سب سے پہلا ذاکر ہے۔ اللہ کو اللہ سب سے پہلے حضور نے کہا ہے۔ اب توجہ کیجئے، جس نے وہاں سے ذکر شروع کیا ہو، توجہ، اگر یہاں سے کرے تو معین الدین بنتا ہے، اگر یہاں سے کرے تو علی حجویری بنتا ہے، سبحان اللہ کہتے چلیے، اگر یہاں سے کرے تو گنج بخش بنتا ہے، اگر یہاں سے کرے تو نوشو پاک بنتا ہے، اگر یہاں پہ ذکر کرے تو مہر علی بنتا ہے، اگر یہاں پہ ذکر کرے تو امام بری بنتا ہے، اگر یہاں پہ ذکر کرے تو پھر وہ فرید الدین بنتا ہے، قطب الدین بنتا ہے، معین الدین بنتا ہے، یہاں پہ ذکر کرے تو علی احمد صابر بنتا ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنتا ہے۔ اب جو یہاں ذاکر ہیں، یہاں ذکر کر رہے ہیں، جتنا جتنا کیا ہے اتنا اتنا رب نے ان کا زمانے میں ذکر پھیلا دیا ہے، لیکن پہلے ذاکر نور مصطفیٰ نے رب کا اتنا ذکر کیا، رب کائنات نے اعلان فرما دیا کہ کائنات میں 1,00,000 نبی بھیجے ہیں، کسی نے اس جیسا ذکر نہیں کیا، اور اس کے ذکر کا بدلہ یہ ہے کہ اور کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سونا تیرے ذکر کو آدم نہیں پہنچا، ہائے 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 ہائے، میرا ذکر کیا، 950 سال میری وہ تبلیغ کرتا رہا، غیروں کے دروازے پہ جا کے کہتا رہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لیکن اتنا ذکر وہ بھی نہ کر سکا۔ نو تو کہیں پہ آیا ہے، نو تو وہ ہے جو کہیں پہ آیا ہے، اور نو تو وہ ہے جو میں نے تیری خاطر بنایا۔ ذکر تو پہلا ذکر تھا نا، یہ ہے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی روحانی محفل ہے ماشاءاللہ آج، اور حضور سرور کائنات ان محافل کو جو ہمارا عقیدہ ہے بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے بغور دیکھنا، جس کی جو نیت ہو ویسا پھل ملتا ہے۔ عقیدت سے آئے بیٹھے ہو، محبت سے آئے بیٹھے ہو، آج آپ کا نبی آپ سے راضی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ حضور کی نگاہ سے یہ محفل اوجل ہیں، حضور کل بھی حیات تھے، کہیے سبحان اللہ، حضور آج بھی حیات ہے، حضور تو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے، کہیے سبحان اللہ۔ بھائی ایک ٹچ دے رہا ہوں قرآن سے، پھر آگے آتا ہوں تھوڑا سا۔ حضور تو ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، رب خود کہہ رہا ہے پیارے حبیب تم نے دیکھا نہیں تھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا؟ ذرا بلند آواز سے کہیے، یہ میرے کا دیکھنا ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کا دیکھنا کیسا دیکھنا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے پیارے چچا حضرت عباس حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کا قصیدہ لے کے لایا ہوں، سبحان اللہ، آپ کی نعت لے کے لایا ہوں، میں آپ کی تعریف لکھ کے لایا ہوں۔ میرے نبی نے روکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں تم صرف حمد ہی پڑھو گے یا تم صرف نظم پڑھو گے، نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ
مسکراہٹ آ گئی. اور میں کہا کرتا ہوں جب حضور مسکراتے تھے کائنات کے چہرے پہ رنگ آ جاتا تھا. اور وہ چہرہ کیسا چہرہ ہے؟ ارے اس چہرے کو تکنے کے لیے صدیق اکبر کو دیکھو تو بہتاب نظر آتے ہیں, عمر فاروق کو دیکھو تو بہتاب نظر آتے ہیں, عثمان غنی کو دیکھو تو ہر شے مصطفیٰ کے چہرے پر قربان کرتے نظر آتے ہیں. حضرت علی المرتضی حیدر کرار میدانوں میں جو تلوار چلاتے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے اسی چہرے کا محبت و عقیدت اور الفت موجود ہے. یہ چہرہ کیسا چہرہ ہے؟ اللہ اکبر حمدن کثیرہ. یہی وہ پیارا چہرہ ہے کہ رب کہتا ہے زمین پر صحابہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور آسمانوں پر میرے ملائک دیکھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, میں کیا کروں, میں نے بنایا ہی ایسا ہے. تم بھی دیکھ رہے ہو, فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, اور میں رب ہو کے بنانے والا بھی یہی چہرہ. سبحان اللہ. کیا چہرہ ہے حضور کا, کمال چہرہ ہے حضور کا. کہیے سبحان اللہ. کیا شان ہے مصطفیٰ کے چہرے کی. کائنات میں ایسی کوئی ماں ہی نہیں جیسی حضور کی ماں تھی. بلند آواز سے یہ میں صحابیوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. کیا کہا تھا صحابی نے, حضرت حسان نے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. نہیں جی نہیں, نہ خبردار حضور کا میلاد بیان نہ کرو. کیوں جی؟ بدعت ہے. استغفر اللہ. ولادت بدعت ہے, ولادت بدعت ہے. بولیے, لفظ پکڑیے, کیا ولادت بدعت ہے؟ آپ بدعت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ بدعت ہوئی ہے, خدا کے مطابق ہوئی ہے. ولادت بدعت نہیں. اور تذکرہ, جس کی ولادت بھی ہو اور تذکرہ ورفعنا لک ذکرک ہو, ایسے ہلکی سبحان اللہ نہیں چاہیے مجھے. کہیے سبحان اللہ. جس کی ولادت بھی با کمال ہو. ولادت کیسی؟ جس کی قسم خود رب قرآن میں اٹھائے. توجہ کیجئے, جس کی قسم. آپ کہیں گے اچھا جی میلاد کی قسم, ولادت کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے. میں کہتا ہوں ہاں. کل تک یہ دعویٰ کرنے والوں کہ نبی کی ولادت, نبی کا میلاد قرآن سے ثابت کرو. میں کیا ثابت کروں؟ یہ تو خود رب نے بیان کیا ہوا. یہ تو خود بولیے کس نے بیان کیا؟ رب نے بیان کیا ہوا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوں میں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. پھر ذرا بلند آواز سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے ابے کی قسم ہے. کہیے سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. کہیے کیا فرمایا؟ تیرے باپ کی قسم ہے. اور کہ اگر تو پیدا ہوا تیری ولادت کی قسم ہے. در والا ہے. ارے جس کا ولادت کا تذکرہ رب العالمین ایسی کتاب میں بیان کرے جس کو رب نے ذکر کہا اور ذکر کہہ کے نازل کیا, اسی ذکر میں فرمایا تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا, تو معلوم ہوا نبی کی ولادت کا ذکر کرنا نہ بدعت ہے اور نہ ہی یہ ایسی ویسی بات ہے. اگر یہ بدعت ہوتی تو رب قرآن میں کیوں بیان کرتا؟ یہ تو عین سعادت ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ تم سنی جو میلاد لکھا ہے, اللہ نے محمد کا میلاد ہمارے دیکھ ہمارا مقدر پڑھ کے ہم میلاد کو ماننے والے, ہم میلادی ہیں. کہ سبحان اللہ. ہم تو اتنا میلاد کو مانتے ہیں کہ نبی کے میلاد کو مانتے 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 ہمارے پاس 20 مثالیں ایسی ہیں جو بے اولاد تھے, میلاد مناتے رہے, اللہ نے اولاد عطا فرمائی. رفعنا لک ذکرک. کوئی ایک دور بھی حضور کے ذکر سے خالی نہیں. اچھا چلیے, وہاں حضرت آدم علیہ السلام نور اندر آیا, پیشانی پہ جگمگایا, ادب نور مصطفیٰ کیا,
آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی. اللہ اکبر. پھر حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرش پر دیکھا نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ لکھا تھا. پھر میں جنت میں گیا, جدھر جدھر نظر گئی حضور کا نام لکھا ہوا تھا. پھر منشاء خداوندی کے تحت آدم علیہ السلام زمین پر آئے, 300 سال تک روتے رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ 100-200 سال کی بات نہیں, 300 سال, بلکہ میں نے ایک روایت میں 350 سال بھی پڑھا ہے. رب رب کہتے رہے, خطا معاف فرما دے, خطا معاف فرما دے. رب قرآن میں کہتا ہے ہم نے پھر اس وقت آدم پر کچھ کلمات القا کیے, یا اللہ تیرا نام برکتوں والا, رفتوں والا, ہر بند کفل کو کھولنے والا, ہر ایک رکاوٹ کی چابی ہے تیرا نام, جس سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ربنا 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 ڈائریکٹ تجھے پکارتے رہے, لیکن تو نے خطا کو معاف نہ کیا. اب یہ کون سے کلمات القا کیے ہیں؟ تو پھر یہاں علماء لکھتے ہیں بھائی کلمات کوئی اور ادھر ادھر کے نہیں تھے, وہی جو منظر عرش الہی پہ لکھا دیکھا تھا, وہی جو نام جنت کے بالا خانوں پر لکھے دیکھے تھے. بس وہ نام محمد یاد آیا اور عرض کی مولا تیرا نام لیتا رہا, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہاں پر تیری منشا کچھ اور ہے. اگر تیری منشا یہ ہے کہ میں تیرے یار کا نام لوں تو محمد کا واسطہ دیتا ہوں, خطا معاف فرما. بلند آواز سے اللہ نے خطا معاف فرمایا. رب نے فرمایا کیسے پہچانا؟ ہائے ہائے ہائے, اتنے نام جاننے والے کیسے پہچانا؟ کہیے سبحان اللہ. اتنے نام جاننے والے, علم الاسماء کا تاج ہے تیرے سر پر, بتا کیسے پہچانا؟ کہا مولا مجھے یاد آ گیا, تیرے عرش پہ میں نے جہاں تیرا نام لکھا تھا برابری پر تیرے یار کا نام لکھا ہوا. پروردگار میں نے جنت میں دیکھا جا بجا اسی نام کے جلوے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. آگے چلیے, آگے بڑھیے. حضرت عباس حضور کے چچا آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ نعت کہنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں چچا بولو, کہو کیا لکھ کے لائے ہو, کیا تصور, کیا خیال پیش کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پروردگار عالم کے پیارے حبیب میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر نام محمد را نہ ورد شفیع آدم, نہ آدم یافت توبہ, نہ نوح از گھر کے نجینا, سونا میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے نام کا وسیلہ نہ دیتے, کبھی رب کائنات ان کی خطا معاف نہ کرتا. اور اگر حضرت نوح علیہ السلام, جناب نوح علیہ السلام طوفان میں اپنی کشتی پر بیٹھے ہوئے, طوفان میں گھرے ہوئے, آپ کے نام کا وسیلہ نہ دیتے, اس کی کشتی کنارے لگنی نہیں تھی. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں کہا نا 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 چچا یہ کیا کہہ رہا, نہیں, حضور مسکرائے. کہیے سبحان اللہ. حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے نام ہی کی برکت تھی کہ آپ کا نور پاک پشت حضرت ابراہیم میں تھا, اور اس نور پاک کی برکت کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا فرما دیا. ذرا کہیے سبحان اللہ. یہاں بھی حضور نے حضرت عباس کو روکا نہیں. بھائی دیکھیے نہیں چلتی, نبی کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چلتا, جو فیکٹ ہوتا ہے وہی نبی بیان کرتا ہے اور وہی اگلے سے سننا چاہتا ہے. اگر یہ شاعرانہ تخیل ہوتا اور ایسی ویسی بات ہوتی تو یقین سے حضور روک دیتے, لیکن غلط ساری اینجی سی. حضور سرور کائنات مسکراتے رہے, ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک اور بھی مصرع کہنا چاہتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو چھری کام کر گئی ہوتی. بھائی کون سی بزم ہے, کون سی محفل ہے, کون سا دور ہے,
جس میں حضور کا تذکرہ نہیں ہوا. جناب آدم سے دیکھو حضور کا تذکرہ ہے. جناب نوح نے بھی نبی کیا ہے. جناب ابراہیم نے بھی سبحان اللہ. قرآن میں پڑھتے نہیں ہیں, دعا مانگ کے نہیں لیا ہوا. کہیے سبحان اللہ. یہ کس کی دعا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس میں اس نبی کی امت کی شانیں لکھی ہوئی. سبحان اللہ. تیری میری باتیں لکھی ہوئی تھی. کیا سبحان اللہ. اور بار بار کہتے ہیں مولا یہ امت مجھے دے دے, امت مجھے دے دے. اللہ کہتا ہے نا یہ میرے آخری نبی کی امت ہے. کہیے سبحان اللہ. اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور ہوتا تو رب اس کا نام لیتا, لیکن روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا یہ میرے آخری نبی کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کتنے سوال کرنے کے بعد اس امت کی شانیں پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگار اچھا ہے اگر امت نہیں دیتا تو مجھے ان کا امت ہی بنا دے. رب نے کہا اب اس دنیا میں تو ممکن نہیں, یہ تیری خواہش میدان محشر میں پوری کر دی جائے گی. اللہ اکبر حمدن کثیرہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کہہ کے میرے نبی کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں نے چشم تصور میں سوال کیا اے بزم انبیاء کے چمکتے ہوئے ستاروں تم میرے نبی کا ذکر کرتے رہے, تم تو خود نبی تھے, وجہ کیا ہے؟ کہتے کیوں نہ کرتے ہم عالم ارواح میں اس میثاق کے پتھر پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کے آئے تھے یا اللہ زمین پر جائیں گے تو جہاں اپنی نبوت کی بات کریں گے محمد کے تذکرے بھی کرتے ہیں. رفعنا اللہ کا ذکر. یہ ذکر جتنے بھی ادوار ہیں تخلیق اول حضور, ذات پھر بشریت کی پہلی تخلیق آدم, ذکر مصطفیٰ کا, پھر اللہ نے فرشتوں کو بنایا. ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ بولیے اور ذرا اونچی بولیے. حضور کا. کوئی اور زمانہ کائنات کا کوئی پہلو پرتو ایسا نہیں, کوئی گوشہ کونا ایسا نہیں جہاں محمد کا ذکر نہیں ہو رہا. ہر کوئی میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. اور میں نے یہ بات اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں پیش کی تھی. میرے مرشد کریم میرے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جب یہ بات میں نے پیش کی تو ایسے ہی نگاہ اٹھا کے کہنے لگے واہ سبحان اللہ. میں نے کہا تھا کہ رب کو نبی کا ذکر اتنا پیارا ہے کہ پروردگار عالم نے ذکر مصطفیٰ سے ایک نہ ماننے والے کے وجود کو بھی خالی نہیں رکھا. ایک بندہ حضور کو مانتا ہی نہیں بھائی, وہ سکھ ہے, وہ ہندو ہے, وہ یہودی ہے, وہ خدا کے وجود کا انکاری ہے, کمیونسٹ ہے, دہریہ ہے, لا دین ہے, وہ چاند سورج ستاروں کی پوجا کرنے والا ہے. کسی دین کے ساتھ کسی اچھائی کے رب نے یہ چاہا کہ میرے یار کے نام کی محفل ہر جگہ سجی رہے. آپ بھی ذرا محفل سجا کے بیٹھے ہوئے نا, ذرا آخری مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب صبح اٹھیں گے اللہ اور توانائی عطا فرما دے گا, پھر آپ بلند آواز سے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے کسی ایک وجود کو بھی چاہے وہ ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں رکھا. جب یہ بات کی تو سارا مجمع میری طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا بات ہے, ہو یہودی اور ہمارے نبی کا ذکر, ہو سکھ اور ہمارے نبی کا ذکر, ہو کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والا اور ہمارے نبی کا ذکر. میں نے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا. میں نے کہا ایک شخص خدا کو ہی نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کو کیا مانے گا, لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ دنیا میں آیا ہوا ہے اور اس کے وجود میں میرے نبی کا ذکر نہ ہو. رب نے ایک فرشتہ ادھر بٹھا دیا, تو نہیں کرتا تو نہ کر. یہ فرشتے تو بیٹھے نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں یا نبی